جب عرب کھانا پکاتے تھے تو وہ 3 پتھر رکھتے تھے اور ان کے درمیان آگ جلاتے تھے. پھر وہ ایک دیگ میں پانی ڈال کر ان 3 پتھروں پر رکھ دیتے تھے. جب پانی ابلنا شروع ہوتا تو وہ دیگ ہلنے لگتی تھی اور ایک مخصوص آواز پیدا کرتی تھی. عرب اس آواز کو قلقلہ کہتے تھے اور یہی آج کا سبق ہے. بالکل ویسے ہی جیسے وہ دیگ نہ مکمل طور پر ساکن تھی نہ ہی حرکت کر رہی تھی، ایسے ہی قلقلہ ایک ایسی صوتی کیفیت کو بیان کرتا ہے جو سکون یعنی ہوا کو مکمل طور پر روک دینا اور حرکت یعنی ہوا کے بہاؤ کو جاری رکھنا کے درمیان ہوتی ہے. قلقلہ کے تصور کو سمجھنے اور درست طریقے سے لاگو کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور یہ موجود کیوں ہے. قلقلہ کا تعلق 5 حروف سے ہے: قاف، طا، با، جیم، دال. جب ان 5 حروف پر سکون ہوتا ہے تو ان پر یہ علامت آتی ہے یا پھر کوئی علامت نہیں آتی. یہ 5 حروف یعنی وہ آوازیں جو منہ میں کہیں نہ کہیں ہوا کو روک کر پیدا کی جاتی ہیں. چونکہ سکون کی وجہ سے ہوا روک دی جاتی ہے، اس لیے جب یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو یہ دبی دبی سی لگتی ہے اور اپنی اصل کیفیت کھو دیتی ہے. ثواب، محیط، احد. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان 5 حروف پر قلقلہ لاگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس رکی ہوئی ہوا کو بغیر کسی حرکت کے باہر نکالنا چاہتے ہیں تاکہ حرف واضح اور پہچانے جانے کے قابل ہو جائے. اس کا صحیح تلفظ کچھ یوں ہونا چاہیے: ثواب، محیط، احد. یہاں سب سے عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ قلقلہ کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آواز واضح ہو جائے، جو کہ درست قلقلہ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ قلقلہ نہ مکمل ساکن ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں حرکت شامل ہوتی ہے. آئیے قلقلہ اور زبر کے درمیان فرق سن کر دیکھتے ہیں. واقع، واقع. محیطا، محیط. بروج، بروج. تو قلقلہ کو صحیح طریقے سے ادا کیسے کریں؟ قلقلہ کا راز یہ ہے کہ ہوا کو خارج کرتے وقت اپنے منہ کے کسی حصے کو حرکت نہ دے. منہ کے جن حصوں سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں انہیں آرٹیکولیٹرز کہتے ہیں. فتحہ لگانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ جبڑوں کو کھولیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح، ورنہ فتحہ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن صحیح قلقلہ میں صرف منہ کھولنا ہوتا ہے، جبڑے یا دانتوں کو حرکت دینا ضروری نہیں، صرف ہوا کو باہر نکالنا ہوتا ہے. آئیے ان 2 الفاظ کا تقابل کریں اور چارٹ میں دیکھیں. جب فتحہ ہو تو جبڑے حرکت کرتے ہیں، جبکہ قلقلہ میں یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. خلق، خلق. کسب، کسب. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں زبر ہے وہاں جبڑے کی حرکت ہوئی ہے، کیونکہ زبر بغیر جبڑے کو ہلائے پیدا نہیں ہوتی. اس لیے صحیح قلقلہ حاصل کرنے کے لیے یقینی بنائیں کہ آپ کے جبڑے اور دانت ایک ہی پوزیشن میں ہوں جب آپ ہوا کو باہر نکالیں. اب جب آپ کو قلقلہ کی تکنیک سمجھ آ گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کہاں استعمال کریں گے. قلقلہ صرف 5 حروف پر لاگو ہوتا ہے اور یہ 5 حروف قطب جد سے یاد رکھے جا سکتے ہیں. آپ قلقلہ 2 صورتوں میں لاگو کرتے ہیں. پہلی صورت جب حرف پر سکون کی علامت ہو یا کوئی علامت نہ ہو، جیسے ان مثالوں میں: وادخلی جنتی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ناقۃ اللہ وسقیاها. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامت اصل سکون کی نمائندگی کرتی ہے.
اگر آپ ان 5 حروف میں سے کسی پر یہ علامت دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ قلقلہ لاگو کرنا ہوگا، یعنی منہ سے ہوا کو بغیر کسی حرکت کے ادا کرنا ہوگا۔ دوسری صورت جس میں آپ قلقلہ لاگو کرتے ہیں وہ ہے جب قطب و جد میں سے کوئی حرف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے اور آپ اس پر وقف کریں۔ عمومی طور پر جب آپ کسی لفظ پر رکتے ہیں تو اس کے آخر میں سکون آ جاتا ہے۔ ہم نے اس سبق میں یہ سیکھا ہے۔ وقف سے متعلق ہم اس سبق میں سیکھ چکے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی آیت کے درمیان رکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ۔ نوٹ کریں، جب میں الاحزاب پر رکا تو میں نے با کی آواز کو بدلا، اور جب میں نے تلاوت جاری رکھی تو آواز مختلف ہو گئی، یعنی با کی آواز قلقلہ سے بغیر قلقلہ میں بدل گئی جب میں نے رکنے کی بجائے تلاوت جاری رکھی۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم۔ بالکل ایسا ہی الحق کے ساتھ ہوا۔ جب میں اس پر رکا تو اگرچہ اس پر ضمہ تھا، مگر چونکہ میں رکا اس لیے ضمہ سکون میں تبدیل ہو گیا اور قاف پر قلقلہ لازم ہو گیا، لیکن جب میں نے تلاوت جاری رکھی تو وہ قلقلہ ختم ہو گیا۔ ایک اور مثال۔ واللہ من ورائہم محیط۔ اگر آپ قلقلہ کی مزید مشق کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ البروج اس کے لیے بہترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود۔ اب ان مثالوں کو سنیے جنہیں میں قلقلہ کے ساتھ اور بغیر قلقلہ کے پڑھوں گا تاکہ آپ فرق سن سکیں۔ اقترب للناس حسابهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ کیا آپ فرق سن سکے؟ اب قلقلہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ قلقلہ ایک قسم کی گونجدار آواز ہے۔ اگر آپ لفظ قلقلہ کو غور سے دیکھیں تو اس کے معنی خود اسی میں جھلکتے ہیں۔ قلقلہ یعنی ایک ہی جز کا تکرار جیسے گونج میں ہوتا ہے۔ اب وقت ہے سب کچھ دہرانے کا۔ قلقلہ ایک ایسی صوتی کیفیت ہے جو مکمل سکون اور حرکت کے درمیان ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی حرکت یا زبر وغیرہ کے صرف ہوا کو باہر نکالنا۔ آپ قلقلہ صرف 5 حروف پر لاگو کرتے ہیں جن کا مجموعہ قطب و جد ہے۔ قلقلہ صرف اس وقت لاگو ہوتا ہے جب ان حروف پر سکون ہو، چاہے وہ علامت کے ساتھ ہو یا بغیر علامت کے، یا جب آپ کسی لفظ پر رکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔